ماہی اس رات سوئی نہیں تھی۔ وہ نماز کے بعد بیڈ پہ بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، وہ ہاتھ میں مسنون دعاؤں کی کتاب اٹھائے دعائیں پڑھے جا رہی تھی۔ آج مالا اور معید نے کسی امریکن سرجن کے پاس جانا تھا۔ ماہی ان کے جانے سے پہلے ہی ڈاکٹر واصف کو گوگل کر کے ان کے انٹرویوز، آرٹیکلز اور دوسری معلومات پڑھ چکی تھی۔ وہ مایو کلینک سے منسلک رہے تھے، وہ عام سرجن نہیں تھے، اسے ان کی تشخیص کا انتظار تھا۔ ایسے میں جیسے ہی مالا کے میسج ٹون بجی، اس نے بے اقراری سے موبائل اٹھایا۔ ماں کو منجیوما ہے، گلاؤما نہیں۔ ماہی نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ کہتی تھی نا، ماں کا علاج ہو جائے گا، ماں کا ٹیومر موذی نہیں ہوگا۔ اس کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، یہ ایک نشانی تھی، اب اسے مزید دعا مانگنی تھی۔ کھڑکی پہ گرنے والی بوندوں کی رفتار سست پڑ گئی تھی، البتہ بارش ابھی تھمی نہیں تھی۔ اسکیچ بک ان کے درمیان کھلی رکھی تھی اور اس پہ موجود بچے کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ ایسی شیطانی مسکراہٹ تم نے شاید ہی کہیں دیکھی ہو۔ یورپین کلچر میں اس بچے کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ ڈاکٹر رائد بات کو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے اور وہ غور سے سن رہی تھی۔ لیکن ان کا لب لباب یہ ہے کہ پریاں ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کو اغوا کر کے اس کی جگہ پنگوڑے میں اس شیطانی بچے یعنی چینجلنگ کو ڈال جاتی ہیں، تبدیل کیا ہوا بچہ۔ مگر ہم مسلمان ہیں اور ہم پریوں پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے میرے ناقہ سلم کے مطابق یہ بچہ شیطان یا جن کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا خواب میں آنا شیطانی عملیات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے برے خواب نہیں بتانے چاہیے ہیں، لیکن میں اس خواب کو غلطی سے پہلے ہی بیان کر چکی ہوں، اس لیے آپ کو بتائی دیتی ہوں۔ ماہی نے کھڑکی کے شیشے کو دیکھا جو پانی کے قطروں سے بھرا تھا۔ پل بھر کے لیے ان قطروں میں اس کے خوابوں کا عکس ابھرنے لگا۔ مجھے خواب میں نظر آیا کہ یہ بچہ جس کی عمر 3-4 برس سے زیادہ نہیں لگتی، ہمارے گھر کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اور ساتھ ہی ہنس رہا ہے۔ اس کی ہنسی، اس کی کھوکھلی آنکھوں کی چمک، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ ماہی کی آواز میں ایک دم بہت سے جذبات اکٹھے ہو گئے، خوف، بے بسی، نفرت۔ میں آگے بڑھ کر اس کی گردن کو پکڑ لیتی ہوں، پھر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں مرتا، وہ ہنستا جاتا ہے۔ میری بہن مالا نے دیکھا کہ یہ بچہ اس کے اور ماں کے درمیان میں آ کے لیٹ جاتا ہے۔ وہ اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مرتا، ہنسے جاتا ہے۔ ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ ان کے تکیے کے نیچے سے کچھ چرا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، ذہن کے شیشے پہ بھی قطرے پھیلے تھے جن میں اس کے خواب کھڑے اس پہ ہنس رہے تھے۔ 2 ماہ قبل مجھے خواب میں یہ بچہ اپنے 4 سدہ والے آبائی گھر کے صحن میں نظر آیا۔ میں اس کو پھر سے مارنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ نہیں مرتا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ یہ خواب ہم سب کو الگ الگ آئے، ایک دوسرے کا سن کر نہیں۔ مالا نے مجھے اپنا خواب سنایا تو میں نے اسے اپنے خواب بتائے، لیکن پھر بھی آپ کی بہن جادو کو نہیں مانتی۔ نہیں، وہ کہتی ہے کہ خواب سے پہلے اس نے کوئی ہارر فلم دیکھی تھی، یقیناً اسی کا اثر تھا۔ وہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی میری بہن پر جادو کر رہا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ سارے واقعات ہوتے ہیں، خون آنا، کسی کا پیچھا کرنا۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ خواب سے زیادہ خواب کی وائب اہم ہوتی ہے۔ جب آپ خواب میں اس بچے کو دیکھتی ہیں تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ ماہی نے آنکھیں بند کی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سارے قطرے اندر ہی اندر بہہ کے فنا ہو گئے۔ میں خوف سے سوچتی ہوں کہ یہ بچہ میرا خاندان تباہ کر دے گا۔ اس نے بھیگی پلکیں کھولی۔ خاندان تباہ کرنے والا جادو۔ انہوں نے سمجھ کے اثرات میں سر ہلایا۔ یہ ایک مشہور جادو ہے، مگر ضروری نہیں کہ آپ کی بہن پہ جادو ہو۔ جادو کی علامات بہت واضح ہوتی ہیں، ہم ان سے اس مرض کو تشخیص کر سکتے ہیں۔ جادو مرض ہے کیا؟ اور نہیں تو کیا، یہ مرض ہی ہے، بس اس کا علاج خود کرنا ہوتا ہے۔ ہم علاج پہ بات کریں گے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بہن کے کتنے بچے ہیں؟ وہ چونکی۔ نہیں، اس کے بچے نہیں ہیں، مطلب وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اوہ، وہ خاموش ہو گئے۔ ماہی کے اندر الارم سا بجنے لگا۔ کیوں؟ آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ آپ نے خاندان کو تباہ کرنے والے جادو کا ذکر کیا تو مجھے لگا آپ کی بہن کی اپنی فیملی ہے۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہے تھے جیسے ڈاکٹرز بخار کی دوا تجویز کرتے ہیں، کیونکہ فیملی میجک عموماً گھر کی بیٹی سے نہیں شروع ہوتا۔ ماہی کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ لمحے بھر کو ساری دنیا تھم گئی۔ وہ گھر کی ماں سے شروع ہوتا ہے۔ ماہی بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اگر بچے موتی ہیں تو ماں وہ مالا ہے جو اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور اس مالا کے ٹوٹنے پہ سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ جادوگر نے جب کسی خاندان کو تباہ کرنا ہو تو وہ پہلے اس کی ماں پہ حملہ کرتا ہے۔ کیسے؟
اس کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ اسے سحر المرض کہتے ہیں، بیماری کا جادو۔ خاندان کی ماں اچانک بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس کو کوئی ایسا موذی مرض لاحق ہو جاتا ہے جو علاج سے بھی رفع نہیں ہوتا۔ ماں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جادو منتقل ہونے والا جادو ہے، ٹرانسفریبل جادو۔ یہ ماں کے بعد اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے، عموماً اس اولاد میں جو جسمانی طور پر ماں کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرائے۔ ابھی سے ڈر گئی ماں بینا۔ میری ماں، اس کا سانس نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں بیمار ہے۔ کیا یہ جادو سے ہے؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ آپ یہ وثوق سے کبھی بھی نہیں جان پائیں گی۔ اسی لیے علماء جادو کے بارے میں ہر وقت بات نہیں کرتے۔ جس کی بھی ماں بیمار ہو وہ سمجھے گا کہ اس پر جادو کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں انسان خوف اور وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کے تسلی تھی۔ ضروری نہیں کہ آپ کی ماں پہ جادو ہو، ہر بیماری جادو سے نہیں ہوتی۔ مگر مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میری ماں کی بیماری جادو سے ہے یا نہیں؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو اپنی ماں کے مرض کی تشخیص کرنی ہوگی۔ جادو کی علامات ہوتی ہیں۔ اگر وہ علامات آپ کی ماں میں نہیں ہیں تو ان کی بیماری محض ایک بیماری ہے۔ اگر ہیں تو آپ کو ان کا علاج کرنا ہوگا، جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی۔ ماہی کو اپنی ٹانگیں کمزور پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا وہ مزید یہ سب سن سکتی تھی یا وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی؟ ڈاکٹر واصف کے کلینک سے واپسی پہ وہ گھر آئی تو کیف وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ اس کے بریک کا وقت تھا، ہر روز 5 گھنٹے کی بریک جس میں وہ نہ جانے کیا کرتا تھا۔ وہ بھی اس کا آج سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کل والی بات پہ وہ عجیب کیفیات کا شکار ہو چکی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ماں اپنی ویل چیئر کے ساتھ موجود تھی، وقت بھی کھانا لگا رہی تھی۔ معید وہیں بیٹھ گیا اور ماں کے لیے خود سالن نکالنے لگا۔ وہ اتنے نکاح زدہ اور کمزور لگ رہی تھی کہ انہوں نے اس کی آمد محسوس نہیں کی۔ وہ بھی وہاں نہیں رکی، موبائل لیے اوپر اسٹوڈیو میں جانے لگی، پھر رک گئی۔ رات اس کا کہا وہ ایک فکرہ شاید اسٹوڈیو کی دیواروں میں امر ہو گیا ہو۔ وہ وہاں جائے گی تو سنائی دے گا۔ وہ کمرے میں آ گئی اور کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو کر صفورہ کو کال ملائی۔ یہ کیف کیسا انسان ہے؟ بطور انسان، زور دے کر پوچھا۔ نظریں کھڑکی سے باہر نظر آتی گارڈ کی خالی کرسی پہ جمی تھیں۔ لوزر ہے اور کیا؟ صفورہ نے ساتھ ہوں بھی کیا تھا۔ ایسے نہ کہو صفورہ، ہم سب اس فیز سے گزرے ہیں جب ہم بزنس پلان بنا رہے ہوتے تھے۔ اس نے کافی دیر کر دی ہے لیکن وہ کوشش تو کر رہا ہے نا۔ اسے خود بھی توقع نہیں تھی کہ وہ اس کا دفاع کرنے لگ گئی۔ اس نے تو کسی اور بات کے لیے فون کیا تھا۔ یار، وہ کئی سال سے بزنس پلان بنا رہا ہے، اس کے پلان کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ مقروض ہوتا ہے، مسئلوں میں پھنسا ہوا۔ میں کسی اور لحاظ سے پوچھ رہی ہوں۔ صفورہ چونکی۔ کیا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میں بات کرتی ہوں اس سے۔ صفورہ، ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں اپنے لیے خود بول سکتی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے ان کے ایڈوانسز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ بطور آدمی کیف کیسا ہے؟ کیف فلرٹ سا ہے، امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کا شوقین۔ میں نے اس کو بہت دفعہ اسلام آباد کے ایلیٹ ریسٹورانوں میں لڑکیوں کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے۔ وہ امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کیسے افورڈ کرتا ہے؟ امیر لوگوں سے دوستی آسان ہوتی ہے کیونکہ ہمیشہ امیر دوست پے کرتا ہے۔ ساری دنیا کی لیٹ کلاس اسی ایک اصول پہ چلتی ہے، کوئی غریب دوست کو نہیں کہتا کہ پے کرو۔ پھر صفورہ رکی۔ مجھے بتاؤ، اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں، میں بس جاننا چاہتی تھی کہ اس کی بات پہ مجھے کتنا اعتبار کرنا چاہیے۔ تم اس کو کچھ مت بتانا۔ اس نے بطور ہاتھ صفورہ کو تاکید کی، لیکن دور اندر اسے معلوم تھا کہ صفورہ کیف کو ضرور فون کر کے آئے گی۔ اوف، یہ اس نے کیا کر دیا؟ کیف نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ آج صبح سے اس نے کشمالہ کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اس کی واپسی سے پہلے ہی وہ مبین منزل سے نکل چکا تھا۔ اس کا رخ گلبرگ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کی جانب تھا۔ لاہور آتے ہی مالک نے اسے اپنے ایک اپارٹمنٹ کی چابی دے دی تھی۔ وہ خالی پڑا تھا۔ مالک کبھی کبھی لاہور آتا تھا۔ کیف وہاں اپنے پلان پہ کام کر سکتا تھا۔ 2 ماہ کی بات تھی۔ بظاہر وہ مبین منزل کی بیسمنٹ کے اس کولر والے کمرے میں قیام پذیر تھا، لیکن در حقیقت وہ یہاں اس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے بیٹھی لڑکی نظر آئی، جس نے مسکرا کے سر کی جنبش سے کیف کو خوش آمدید کہا۔ کیف نے مسکرا کے اسی کے انداز میں سر ہلایا اور لفٹ کی طرف آ گیا۔ والیٹ سے اس نے اپارٹمنٹ کا کی کارڈ نکالا اور لفٹ میں داخل ہوتے ہی 5 کا بٹن دبایا۔
اسی وقت فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگا کے ہیلو کہا، لیکن دوسری جانب سے کہے جانے والے الفاظ سن کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوتے گئے۔ وہ لفٹ سے نکلا اور کارڈ ہاتھ میں لیے کوریڈور میں آگے بڑھتا گیا۔ سفید مرمری ٹائلز کے مزین کوریڈور کی بتیاں اس کے قدموں کے ساتھ جلتی گئیں۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ایک اپارٹمنٹ ڈور کے سامنے وہ رکا۔ سیاہ دروازے پہ سنہرے براس سے لکھا تھا 5C۔ انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس نے ہینڈل سینسر کے ساتھ کارڈ لگایا تو بیپ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور کارڈ ہولڈر میں لگا دیا۔ اندر ایک خوبصورت اور روشن اپارٹمنٹ اس کا منتظر تھا۔ بہرحال میں آئندہ احتیاط کروں گا کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ وہ راہداری میں آگے آیا اور فون کان سے ہٹایا، پھر زور سے فون صوفے پہ دیر مارا۔ فون صوفے سے ٹکرا کر زمین پہ جا گرا۔ اسکرین پر اور ٹریکٹر کے اوپر مکڑی کے جالے جیسی دراڑیں پڑ گئیں۔ وہ راہداری عبور کر کے ایک بیڈ روم میں آیا۔ وہ سرمئی رنگ سے سجا تھا، خوبصورت اور نفیس، کسی ہوٹل روم کی طرح۔ کیف سیدھا باتھ روم میں آیا اور واش بیسن کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ مٹھی زور سے بند کی جیسے آئینے کو ایک گھونسے سے توڑ دینا چاہتا ہو، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لیے۔ مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اپنا فوکس لوز کر رہا ہوں۔ مجھے فوکس لوز نہیں کرنا۔ بری آنکھیں کھول کے اپنا عکس دیکھا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے نل کے نیچے ہاتھ کیے تو ٹھنڈی دھار گرنے لگی۔ تیز پریشر سے ہاتھوں پہ پانی کے بلبلے بننے لگے۔ اس نے جھک کے بہت سا پانی چہرے پہ ڈالا، پھر سیدھا کھڑا ہوا تو پانی تھوڑی سے نیچے بہتا ہوا گریبان میں جذب ہونے لگا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اپنی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود کو یاد کروایا، یہ لڑکی میری کچھ نہیں ہے۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے کام مکمل کر کے نکلنا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ تولیہ اٹھا کے چہرہ رگڑا اور پھر باہر نکلا۔ بیڈ روم کی دیوار پہ ایک کیلنڈر آویزاں تھا۔ کیف کی نظریں اس کیلنڈر پہ ٹھہر گئیں۔ وہاں 2 تاریخوں کے گرد دائرے بنے تھے۔ ایک تاریخ 10 جون کی تھی، جب اس نے کشمالہ کی جاب سے استعفیٰ دینا تھا۔ دوسری تاریخ 15 جولائی کی تھی۔ اس کے گرد ایک بڑا سا سرخ نشان لگا تھا، فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے تولیہ ایک طرف اچھال دیا۔ اس کا رخ لاؤنج کی جانب تھا، جہاں اسے بیٹھ کے کام کرنا تھا۔ اس کا یہ نیا پروجیکٹ پلان ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی پوری محنت کرے گا۔ وہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دے گا کہ کیف ایک فیلئر ہے۔ کشمالہ مبین کو ذہن سے چھٹکتے ہوئے وہ کچن میں نصب کافی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پاس 4.5 گھنٹے تھے۔ اس رات ماں کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ باتیں اسی طرح بھول رہی تھیں، لیکن افطار کے بعد وہ انہیں لاؤنج میں لے کر آئی اور ٹی وی کے سامنے بٹھایا۔ ماں نے غور سے اپنی بڑی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے دانے نکل رہے ہیں۔ وہ چونک گئی۔ کتنے دن سے ڈھنگ سے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ فوراً اٹھی اور لاؤنج کی دیوار پہ لگے آرائشی آنے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ملکجہ لباس، بندھے بال، چہرہ دائیں بائیں موڑا، 2 دانے۔ کیا یہ وہی کشمالہ تھی؟ مگر زندگی بھی تو بدل گئی تھی۔ ماں بیمار ہو جائے تو کچھ بھی ویسا نہیں رہتا۔ اس نے پلٹ کے لاؤنج پہ نظر ڈالی۔ ماں ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، نکاحت سے گردن نیچے کیے۔ مجھ صوفے پہ راجمان تھا، موبائل پہ سر جھکائے، گود میں ماں کی چند رپورٹس رکھے۔ وہ مختلف ڈاکٹرز کو میسیجز اور کالز کر رہا تھا۔ کبھی اس لاؤنج کی حالت مختلف ہوتی تھی۔ ماں تخت پہ بیٹھی سبزی کاٹ رہی ہوتی تھی۔ مالا ایک طرف کتابیں پھیلائے ان میں سر دیے بیٹھی ہوتی۔ ماہی دوسری طرف نیل پالش اٹھائے پیروں کو سجا رہی ہوتی۔ یکدم گھنٹی بجتی تو ٹین ایج معید بھاگ کے باہر جاتا۔ واپسی پہ اس کے ہاتھ میں خوشبو اڑاتے پلاؤ کی پلیٹ ہوتی۔ پڑوس والی دردانہ آنٹی کے پلاؤ کی خوشبو پہ سب سر اٹھاتے اور بھاگ کے ماں کے تخت کے گرد جمع ہو جاتے۔ ماں پلاؤ کی پلیٹ درمیان میں رکھتی، پھر ڈھکی ہوئی پلیٹ اٹھاتی تو بھاپ اور خوشبو ایک ساتھ باہر آتے۔ وہ چاروں بسم اللہ کر کے جلدی جلدی کھانے لگتے۔ اس میں ایک ہی بوٹی ہوتی اور وہ من اور سلوہ سے لذیذ ہوتی۔ چاہے اس دن گھر میں ماں نے دیگچہ بھر کے پلاؤ بنایا ہو، جو مزہ اس ہمسایوں کی پلیٹ کا تھا وہ کہیں اور نہیں تھا۔ وہ آسان دن تھے، تب چہرے کے دانوں اور وزن کے بارے میں فکر نہیں ہوتی تھی۔ بخت بھی کی آواز پہ اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ معید بھی رپورٹ سے سر اٹھا کے دیکھنے لگا۔ باہر آپ کی دبئی والی آنٹی آئی ہیں۔ بخت بھی مہمانوں کو کار کو پورچ میں داخل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اوہ ہاں، زیاد نے مجھے کال کی تھی کہ وہ آ رہے ہیں، میں بتانا بھول گیا۔ اف معید، اس نے اپنا حلیہ دیکھا۔ اتنے میں بخت بھی آواز دھیمی کر کے ان کے قریب آئی۔ ان کو بھی بس قہوہ اور بسکٹ پہ ٹرہا دوں؟ کشمالہ نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ معید نے برہمی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب قہوہ بسکٹ؟
ایسے کرتے ہیں مہمانوں کے ساتھ؟ سمجھاؤ یار مالا ان کو۔ ماں بیمار کیا ہوئی، بھی کو سارے کام ہی بھول گئے، وہ ڈپٹ کے کہتا اٹھا اور مہمانوں کے استقبال کے لیے باہر نکل گیا۔ مالا نے پیر پڑھا۔ کہا تھا نا موید کے سامنے نہیں کہنا، اس کو نہیں معلوم کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اچھا تو پھر کہوا اور بسکٹ کھلاؤں؟ اف، بھی کھانے کی تیاری کریں، میں کچھ باہر سے بھی آرڈر کرتی ہوں۔ وہ جھنجھڑائی ہوئی کمرے میں آئی، الماری کھولی، ہینگرز الٹ پلٹ کیے۔ میری ماں کو برین ٹیومر ہے اور مجھے کپڑوں کی پڑی ہے۔ لیکن ماں کو ٹیومر نہ ہوتا اور وہ ذہنی طور پر حاضر ہوتی تو اس کے گھڑے پہ سے نکال کے پہنے لباس پہ اس کو 100 سلواتیں سناتی۔ اپنا حلیہ درست کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ باہر آئی تو لیمن گرین لمبی قمیض اور ہم رنگ دوپٹے میں ملبوس تھی، سفید ٹراؤزر کے ساتھ سفید ہیلز پہن رکھی تھی۔ بال کیچر میں آدھے بندھے تھے، 2 لٹیں عادتاً چہرے کے اطراف میں گرتی تھیں، سبز آنکھیں مسکارے سے سجی تھیں۔ وہ لانج میں داخل ہوئی تو سب نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ نگینا آنٹی نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ تخت پہ ماں کے ساتھ بیٹھی تھی، سفید چکن کاری کے دوپٹے کے حالے میں ان کا اجلا چہرہ بہت منور لگ رہا تھا، تسبیح پرس کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ ان کے گرد ایک اپنائیت کا سا حالہ تھا جو بہت کم لوگوں کے گرد محسوس ہوتا تھا۔ زیاد ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھا تھا، اس نے جینز پہ آدھے آستین کی سیاہ پولو پہن رکھی تھی۔ وہ سب کو سلام کرتی ان کے سامنے ایک سنگل صوفے پہ آ بیٹھی۔ موید کی کال آ گئی تو وہ اٹھ کے باہر نکل گیا۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ نگینا آنٹی نے محبت اور اپنائیت سے اسے دیکھ کے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مالا؟ ماں نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ ایک تو ماں کی پرانی عادت تھی، بھری محفل میں ایسا اشارہ کرتی کہ ان کے بچوں کو کیا پورے خاندان کو سمجھ میں آ جاتا۔ ماہی سے کہو آ بھی جائے، آنٹی کو سلام کرے۔ اس بات پہ سناٹا چھا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے نگینا آنٹی بڑے سبھاؤ سے بولی، ماہی مجھ سے لان میں مل چکی ہے، اب کچن میں مصروف ہوگی، اس کو نہ بلائیں۔ اچھا بھابی، آپ پھر بتا رہی تھی اپنی کزن کے بیٹے کا؟ ہاں، وہ جب سے پیدا ہوا ہے بیمار ہے، کچھ دن بعد اس کا آپریشن ہونا ہے۔ ماں نے قصہ سنانا شروع کیا۔ اس قصے کو 10 سال گزر چکے تھے، لیکن ماں اپنے ذہن میں اسی پرانے دور میں تھی جب ماہی اور مالا ٹین ایج لڑکیاں تھیں، جو اگر رشتہ داروں کے آنے پہ ان سے نہ ملتی تو یہ انتہائی بدتمیزی شمار ہوتا۔ کاش وہ بھی ایسے ہی گزرے وقت کو واپس لا سکتی۔ اس نے یہ 10 سال پڑھائی اور کیریئر میں نہ لگائے ہوتے، وہ ماں کے پاس ہوتی۔ وہ بھیگی پلکوں سے ماں کو نگینا آنٹی سے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب کھنگارا تو مالا نے چونک کے گردن اس طرف موڑی۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تھا، دھیمی آواز میں اس کو تسلی دی، کشمالا، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے نہیں پتا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ کتنا خوبصورت بولتا تھا، مدھم سا۔ یہی کہ اتوار کی صبح سرجری کروا لیں۔ اتنی جلدی؟ زیاد نے حیرت سے دیکھا۔ آپ کو سیکنڈ ڈرائیو بھی لینی چاہیے، ڈاکٹرز کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ موید کہتا ہے ایسے نہیں ہوتا، سرجنز ایسے نہیں کرتے۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ موید بھی آپ کا بھائی ہے، آپ دونوں ہر ایک پہ بہت جلد اعتبار کر لیتے ہیں۔ موید کو امید ہے کہ سرجری کامیاب ہوگی۔ زیاد سلطان ہلکا سا مسکرایا۔ ایسے فیصلے امید یا وائب پہ نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ چند دوسرے سرجن سے مشورہ کریں، ہو سکے تو انہیں باہر لے جائیں۔ وہ چند لمحے یکٹک اسے دیکھے گئی، ذہن میں ایک خیال سر اٹھانے لگا۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں تصور کروں کہ اچھا ہوگا تو اچھا ہی ہوگا۔ زیاد ہلکا سا ہنس دیا۔ اور جس کو آپ نے یہ کہتے سنا، کیا اس کے تصورات نے اس کے لیے سب اچھا کر دیا؟ وہ کچھ بول نہ سکی۔ تصور کرنے سے ہر چیز ٹھیک ہو جاتی تو ہم سب تصور ہی کرتے رہتے۔ تصور کرنے والے صرف تصور میں جیتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان لوگوں کا کوئی شیئر نہیں ہوتا۔ آپ کو سوچ سمجھ کے آنٹی کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص ایک کامیاب انسان تھا، معاشرے کے کامیاب مرد کے ٹائٹل پہ پورا اترتا تھا۔ یعنی اس نے 30 کا ہنسا عبور کرنے سے پہلے اپنا گھر بنا لیا تھا، کیریئر سیٹ کر لیا تھا۔ شاید وہ درست کہہ رہا تھا، انسان تصورات کے سہارے نہیں چل سکتا۔ کیا میں نے آپ کو پھر سے اداس کر دیا؟ وہ نرمی سے اس کو دیکھ کے بولا تو وہ چونکی، پھر مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، تصورات میں جینے والے ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ لیکن موید بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو سرجنز کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے زیادہ معلوم ہے۔ اٹل لہجے میں اپنی بات کہہ کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچن دیکھ لوں۔ سفید ہیل سے چلتی وہ کچن میں آئی
تو وہاں سلیم برتن نکال رہا تھا۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے بخت بھی اس کو اندر بلا لیا کرتی تھی۔ خود بخت بھی ڈرٹی کچن میں کھڑی کچھ تلنے میں مصروف تھی۔ مالا کی متلاشی نظریں کچن کے باہر گیلری کی طرف اٹھیں۔ سرسری سا سوال کیا، کیف واپس نہیں آیا؟ نہیں، عجیب سی بے چینی ہونے لگی، کہیں سفورہ نے اسے کچھ کہہ نہ دیا ہو۔ اف۔ اس کی غیر موجودگی میں ماں نگینہ بیگم سے زیاد کی منگیتر کے انتقال پہ افسوس کر رہی تھی۔ بس بہن، کیا بتاؤں؟ نگینہ آنٹی گہرے دکھ سے بولی۔ اتنی پیاری بچی تھی وہ، انگلینڈ میں پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کی سالگرہ تھی اس دن، بیکری سے کیک لینے جا رہی تھی کہ ایک امیر بوڑھے نے اپنی کار سے اس کی کار کو ٹکر مار دی۔ چہ ماں نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ اس بوڑھے پہ کیس وغیرہ نہیں چلا؟ کہاں، اس کے نفسیاتی بیٹے نے الٹا ہماری بچی پہ الزام لگایا کہ اس نے بوڑھے کو ٹکر ماری ہے۔ زیاد کا ویزا نہیں تھا اس لیے وہ UK نہیں جا سکا۔ ہم سبرینا کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اس بوڑھے کے نفسیاتی خاندان نے ان لوگوں کو بہت ہراس کیا۔ تنگ آ کے وہ لوگ پاکستان واپس شفٹ ہو گئے۔ سارے لاؤنج میں افسردہ سی خاموشی چھا گئی۔ دیٹس سو سیڈ، موہت کھنگارا۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ یہی 1.5-2 سال، نگینہ آنٹی یاد کر کے کہنے لگی۔ 2 سال 3 ماہ، زیادہ ایک دم بولا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ نگینہ بیگم نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ موہت نے بات بدل دی اور تھوڑی دیر میں وہ سب اس قصے کو بھلا کر دوسری باتیں کرنے لگے۔ کشمالہ ان سے بے خبر ڈائننگ روم میں برتن سیٹ کروا رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ماں کو دعا دے کر سلا دیا، خود لان میں آ گئی۔ اسے کیف کا انتظار تھا۔ قریباً رات کے 11 بج رہے تھے جب گیٹ میں چابی لگنے کی آواز آئی۔ پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کیف نے اندر قدم رکھا اور مڑ کے آہستہ سے دروازہ بند کرنے لگا۔ تم لیٹ ہو۔ وہ آرام سے پلٹا اور اس کی طرف دیکھا۔ تاریک لان کو مصنوعی روشنیوں سے منور کر رکھا تھا۔ وسط میں رکھی لان چیئر پہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیف نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ آپ مہمانوں میں بزی تھیں؟ وہ گئے تو میں آ گیا، عام سے لہجے میں کہتا ہوا وہ لان کی طرف آیا، ساتھ ہی انگلیوں میں چابی گھما رہا تھا۔ CCTV کیمروں کے ایپ کی رسائی کیف کے پاس بھی تھی۔ وہ اپنے فون کے ذریعے گھر کے داخلی دروازوں پہ نظر رکھ سکتا تھا۔ اس بات کا لیٹ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ سختی سے کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے عین مقابل آ کھڑا ہوا۔ چہرہ بے تاثر تھا، جیسے کل کی بات اسے یاد تک نہ ہو۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دراز قد تھا، اسے گردن اٹھا کے کیف کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ مجھے کام تھا۔ اس کی آنکھیں کسی قسم کی معذرت سے خالی تھیں، اسی لیے لیٹ ہو گیا۔ دوبارہ مت ہونا، ورنہ… کیف نے ابرو اٹھا کے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ورنہ میں کسی اور کو ہائر کر لوں گی جو میری بات مانتا ہوگا۔ اسے غصہ آنے لگا اور اسے غصہ کم ہی آتا تھا۔ کام مشکل لگنے لگا ہے تو بتا دو، میں کسی کو زبردستی رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا گھڑا گہرا ہوا۔ آپ مجھے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں، یا شاید تم جادو اور جنات سے ڈر گئے ہو؟ تن سے کہتے ہوئے کشمالہ نے سر جھٹکا اور پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ 3000 افراد کی کمپنی، وہ پیچھے سے پکار کے بولا تو وہ وہیں رک گئی۔ مڑ کے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیا؟ میں یہ تصور کرتا ہوں، گھاس پہ کھڑا نوجوان زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کہ ایک دن میں ایک ایسی کمپنی کا CEO ہوں گا جس میں 3000 افراد کام کرتے ہوں گے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ کاش آپ جب مجھ سے یہ سوال پوچھتی میں کم از کم 30 افراد کی کمپنی کا مالک ہوتا، تب شاید میرا تصور سننے پہ آپ کو ہنسی نہ آتی۔ ابھی آئے گی۔ اس کے چہرے پہ سادگی تھی، سچائی تھی، مسکراہٹ تھی۔ کشمالہ کے کندھوں سے مانو بوجھ اتر گیا۔ تو یہ مطلب تھا اس کا؟ وہ بھی کیا سوچنے لگی تھی؟ کیف ایک ڈیسنٹ انسان تھا اور اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر تصور سے نکل کے کام شروع کرو۔ مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے، وہ تیزی سے بولا، اس سے پہلے کہ وہ اندر نہ چلی جائے۔ کشمالہ کے ابرو اچنبھے سے اکٹھے ہوئے۔ اسلام آباد جانا ہے، زارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چونکی۔ یہ نام زارا میری بیوی، وہ اسی سادگی سے مسکرا کے بولا۔ کشمالہ کے چہرے پہ چونک جانے کا تاثر بہت واضح تھا۔ اوہ، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہیں۔ شوق بہت بڑا تھا۔ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا، کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگی۔
میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتا کیونکہ ہم دونوں نے گھر والوں کو بتائے بغیر نکاح کیا تھا۔ وہ دونوں چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ اوپر آسمان تاریک تھا اور قدموں میں گھاس بچھی تھی۔ دراصل میری فیملی راضی نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میرے گھر والوں کو ابھی تک معلوم نہیں، لیکن ہم آہستہ آہستہ ان کو منا لیں گے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کوئی بودا بہانہ بنا کے چھٹی نہیں مانگ رہا۔ شور، اس نے بدقت اپنے تاثرات نارمل رکھے۔ تم 3 دن آف کر لو، نو پرابلم۔ ویسے بھی ماں کی سرجری ہے، ہم اسپتال میں ہوں گے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فراح دلی سے کہہ کے لیمو رنگ کے لباس والی لڑکی مڑی اور اندر گم ہو گئی۔ کیف کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کے چہرے کا شوق دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا اس دروازے کو دیکھتا رہا جسے وہ بند کر کے گئی تھی۔ یہ دروازہ بند رہنا چاہیے تھا، اسے فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے اپنا سبق دہرایا۔ اندر کمرے میں آتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لیتی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے لب ابھی تک بے یقینی سے کھلے تھے۔ زارا کیف، اس لیے اس کا نام زارا کیف تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور وہ صرف اپنے تصور کی بات کر رہا تھا۔ وہ بھی کیا احمقانہ باتیں سوچنے لگی تھی۔ صفورہ ٹھیک کہتی تھی، کیف کی دنیا اس سے الگ تھی، اور پھر اسے کیف میں دلچسپی تھی بھی نہیں۔ اس نے دہرایا، مجھے کیف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو بس پتہ نہیں۔ اس نے سر جھٹک کے موبائل اٹھا لیا۔ اسے کیف جمال کو ذہن سے نکالنا تھا۔ سرجری کی صبح ویسی ہی طلوع ہوئی جیسی مئی کی ہر صبح تھی، گرمی، ہبس، نمی۔ لیکن ان کے لیے وہ صبح ہر صبح جیسی نہ تھی۔ ان کے لیے زندگی میں کبھی ایسی کوئی صبح نہیں آئی تھی۔ ماں کو صبح 3 بجے NPO کرانا تھا۔ سرجری سے کچھ گھنٹے پہلے مریض کا کھانا پینا روک دینا NCO ہوتا ہے۔ وہ صبح 3 بجے اٹھی اور ماں کو بھی جگایا۔ ماں اٹھیں، میں ناشتہ لاتی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے بیٹے۔ انہوں نے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لیں۔ مالا کے دل پہ آنسو گرنے لگے۔ وہ انہیں کیسے بتائے کہ آپ کی اولاد نے آپ کو بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لے لیا ہے۔ ہم آپ کو آپریشن ٹیبل پر لے کر جا رہے ہیں جہاں انجان لوگ اپنی چھریاں لیے منتظر ہوں گے۔ ذہن میں عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ ایسے تو قربانی کے جانور کو لے کر جایا جاتا ہے، کیا ہم اپنی ماں کو قربان کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟ وہ کچن میں آئی، چولہا جلایا، فرائنگ پین رکھا، ربر روٹی کا پیکٹ کھولا اور ایک ٹوسٹ نکالا تو ٹوسٹ نیچے جا گرا۔ وہ فرش پہ ٹوسٹ اٹھانے جھکی اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتی گئی اور بچوں کی طرح رونے لگ گئی۔ وہ اپنی ماں کی سرجری کروانے جا رہے تھے اور ماں کو علم ہی نہیں۔ کیا ان کو یہ حق تھا؟ وہ کیا کر رہے تھے اپنی ماں کے ساتھ؟ وہ ماں کے لیے چائے اور ٹوسٹ کمرے میں لائی۔ ان کے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ ان کو بٹھانا ایک کٹھن کام تھا۔ اس نے ان کو بدقت سہارا دے کر بٹھایا۔ ماں بیٹھے بیٹھے سر نکاح سے جھکائے ہوئے تھی۔ میری ماں، میری پیاری ماں۔ اس نے نرمی سے ان کے چہرے بائیں بال کان کے پیچھے اٹھ سے۔ ماں نے خوابیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بیٹے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ شاباش، تھوڑا سا کھا لیں۔ انہوں نے جمائی لی، پھر بے دلی سے ٹرے کو دیکھا، ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ماں نہیں کھانا چاہتی تھی، مگر کچھ کھلانا ضروری تھا۔ وہ کیسے اپنی ماں کو کھانے پہ راضی کرے ان کی صحت کا حوالہ دے کر؟ لیکن ماں کے لیے اپنی صحت اہم نہیں تھی۔ انہوں نے ساری عمر اپنے بچوں کے آرام کا خیال کیا تھا۔ اوہ، وہ چونکی۔ ماں دیکھیں، اب میں آپ کی وجہ سے اٹھی ہوں، پھر مجھے سونا ہے۔ مجھے سارا دن بہت کام کرنے ہیں۔ آپ ناشتہ کریں گی تو میں سوؤں گی۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، گو کہ حور جہاں اپنے حال سے غافل کسی اور زمانے میں سفر کر رہی تھی۔ لیکن اپنی بیٹی کی بے آرامی پہ وہ چونکی، سبز بوڑھی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں اور بس چپ چاپ ٹوسٹ کھانے لگی۔ مالا کو لگا ان کی وہ ایک نظر کبھی نہیں بھولے گی۔ کیا وہ آخری نظر تھی؟ کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ آخری دفعہ ناشتہ کر رہی تھی؟ کیا وہ دونوں کبھی ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکیں گے؟ ان دنوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پینی چاہیے تھی۔ ماں کو سلانے کے بعد وہ ساتھ لیٹ گئی۔ صبح 8 بجے ہسپتال جانا تھا۔ نیند آنکھوں سے دور تھی۔ اس نے کروٹ بدل لی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دفتر میسج ٹون بجی۔ مالا نے چونک کے فون اٹھایا۔ ماں کا میسج آیا تھا، وائی آر یو کرائنگ؟ مالا نے حیرت سے کروٹ بدلی۔ ماں لیٹے لیٹے موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اسکرین کی روشنی نیم اندھیرے میں ان کا چہرہ چمکا رہی تھی۔ مالا نے کل ان کا فون واپس کر دیا تھا۔
اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کے ماں نے فون رکھ دیا اور آنکھیں موند لی۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ رو رہی تھی؟ اور انہوں نے زبانی کیوں نہیں پوچھا؟ میسج پہ کیوں پوچھا؟ شاید وہ کبھی نہیں سمجھ پائے گی، کیونکہ اس کا برین کسی بھی پریشر سے خالی تھا۔ وہ ایک ٹیومر زدہ ذہن کی سوچ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور زیر لب تسبیح پڑھنے لگی۔ اے شفا دینے والے، اے شفا دینے والے، شفا دے دے، اے شفا دینے والے، شفا دے دے۔ ماہی کے ہاں وہ سپہر کا وقت تھا۔ وہ اپنے لانگ روم میں صوفے پر بیٹھی تھی، تسبیح ہاتھ میں لیے، اسکارف سر پہ لپیٹے وہ دعائیں پڑھ رہی تھی۔ آنسو بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ وہ گزشتہ روز ڈاکٹر رائت سے مل کے آئی تھی، اور وہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، وہ امید لے کر آئی تھی۔ موہت باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ سرجن تھا، وہ اپنے گھر کا مرد تھا، اور مرد مرد ہوتا ہے، وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ کچھ بڑے فیصلے گھر کے مرد کو لینے ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی سرجری کا فیصلہ اس نے لیا تھا، یہ فیصلہ اسی کو لینا تھا۔ اس کو لاہور کے 2 سرجن کہہ چکے تھے کہ یہ غلامہ ہے، 2 نے کہا تھا منجیوما ہے، لیکن چاروں میں سے کوئی آپریشن کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ باتیں اس نے مالا کو نہیں بتائی تھیں۔ صرف ایک سرجن تیار تھا، وہ تھا واصف نصیر۔ کیا وہ درست فیصلہ کر رہا تھا؟ اگر سرجری کے دوران اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار صرف وہی ہوگا۔ ماہی اور مالا اسے کبھی معاف نہیں کریں گی، اور موہت کو ساری عمر اس فیصلے کے ساتھ جینا ہوگا۔ یہ تھی اس فیصلے کی قیمت۔ لیکن اس فیصلے میں اس کو امید بھی دکھائی دے رہی تھی، ایک امید کہ اگر سرجری ٹھیک ہو گئی تو ماں پھر سے پہلے جیسی ہو سکتی تھی، اور اس ایک امید کے لیے اگر اسے ساری عمر ایک گلٹ کے ساتھ رہنے کا رسک لینا پڑے تو وہ لے گا۔ وہ سرجن تھا، اسے اپنا نہیں ماں کا سوچنا تھا۔ اس نے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے، سارے مندل دھل کے واضح ہو گئے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا، آگے اللہ کے سپرد۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ شدید خوف کا شکار تھے، وہ تینوں اپنی اپنی جگہ بے حد پر امید تھے۔ صبح وہ ماں کو جب گاڑی میں بٹھا رہے تھے تو ماں نے بخت بی کو آواز دی، کریلے فرائی کر کے باہر نہ چھوڑ دینا، فریج میں رکھنا ورنہ خراب ہو جائیں گے۔ ان کو یاد تھا کہ رات بخت بی کریلے چھیل رہی تھی۔ اس کی بری عادت تھی کہ چیزیں فریج کے باہر چھوڑ دیتی تھی۔ بخت بی نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سلیم اور وہ دروازے تک انہیں ہاتھ ہلاتے رہے، یہاں تک کہ گاڑی باہر نکل گئی۔ کیف گزشتہ روز چلا گیا تھا، وہ وہاں کہیں نہیں تھا، نہ اس کا کوئی میسج آیا تھا۔ اگلے چند گھنٹے کسی دھندلی سی سلو موشن فلم کی طرح کٹے۔ جب ماں کو پری آپ وارڈ سے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا تھا، وہ نیم غنودگی سج لیٹی تھی، اسپتال کا نیلا گاؤن پہنے، اوپر کمبل لیے۔ وہ بس ٹکر ٹکر اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہی تھی جو ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم اسپتال میں کیوں ہیں؟ وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھتی۔ کیونکہ آپ کا چیک اپ ہونا ہے۔ موہت نے چوک کے ان کا ماتھا چوما۔ مالا نے ان کا ہاتھ لبوں سے لگایا، پھر سٹاف ان کا اسٹریچر دھکیل کے اندر لے گیا۔ وہ دونوں وہیں کھڑے انہیں دوسرے کمرے میں گم ہوتے دیکھے گئے۔ جنت ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے۔ موہت بند ہوتے دروازوں کو دیکھ کے بڑبڑایا، مگر وہ صرف ماں کے پیر دبانے سے نہیں ملتی، ماں کے پیروں کے نیچے کی زمین بننا پڑتا ہے، وہ زمین جو بوجھ اٹھاتی ہے، جو ماں کو اس کے قدموں پہ کھڑا رکھتی ہے۔ اسلام آباد والے ماموں، امریکہ والی خالہ اور دوسرے کئی رشتہ دار فون کر رہے تھے، آنا چاہ رہے تھے، لیکن موہت سب کو اسپتال آنے سے منع کر رہا تھا۔ ایک دفعہ ماں ٹھیک ہو کے گھر شفٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ گھر آئیے گا۔ وہ سب کو یہی کہتا، اور مالا سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی بات بھی ہوگا، کیا اس بھیانک خواب کے بعد کوئی روشن صبح بھی آئے گی۔ آج حورے اپا کا آپریشن ہے۔ کبیرہ بیگم گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ اندر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنے بھاری چادر سنبھالی، پرس ساتھ رکھا اور موبائل نکالا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ لوکیشن بھیج دی ہے تمہیں، اسے گوگل پہ لگا دو، تحکم سے کہہ کر وہ میسج کھولنے لگی۔ حورے کے آپریشن کا پڑھ کے ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا، بس اندر ہی اندر کوئی کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے لوکیشن لگا لی اور گاڑی گھر سے باہر نکالی۔ یہ لوکیشن وہ ہر دفعہ نئے سرے سے لگاتا تھا۔ بیک ویو مرر میں اس نے کبیرہ بیگم کو دیکھا جو چادر سر پہ جمائے، سن گلاسز لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی مالکن ایک ہی موقع پر گھر سے چادر لے کے نکلتی تھی جب انہوں نے کسی ایسی جگہ جانا ہوتا تھا۔ وہ ڈیفینس کی پوش کالونیز سے نکل کے ایک لوئر مڈل کلاس علاقے کی تنگ و تاریک گلیوں میں پہنچ چکے تھے۔ بلاخر ایک جگہ جا کے پن لوکیشن ختم ہو گئی۔ وہ ایک کچی آبادی جیسا محلہ تھا،
کہیں کوئی ریڑھی باندھ صدا لگا رہا تھا، کہیں بچے بھاگتے پھر رہے تھے، ایک طرف رکشے کھڑے تھے، گندے پانی سے ابلتی نالیاں اور جوہر کھلے پڑے تھے۔ ایسے میں ڈرائیور نے بھی ناک منہ چھڑائی، لیکن کبیرہ کے اطمینان میں فرق نہ آیا۔ ایک نیلے گیٹ کے سامنے اس نے گاڑی روک دی، پھر باہر نکلا تو اے سی کی ساری ٹھنڈک بھول گئی۔ باہر مئی کا سورج آگ برسا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کبیرہ کا دروازہ کھولا۔ وہ باریک ہیل والے جوتے کے ساتھ باہر نکلی اور چادر درست کرتی اپنا بیگ سنبھالتی اندر چلی گئی۔ ڈرائیور اندر واپس بیٹھ گیا، گاڑی سٹارٹ رکھی اور فل اے سی آن کر لیا۔ ذرا دیر میں ہی وہ گرمی سے پگھلنے لگا تھا۔ نیلے گیٹ کے پار ایک اور جہان آباد تھا۔ وہ ایک خستہ حال مکان تھا، درمیان میں بڑا سا صحن تھا۔ ایک طرف قطار میں کمرے بنے تھے، پہلے کمرے کے باہر بہت سے جوتے رکھے تھے۔ کبیرہ بیگم نے وہاں سے اندر جھانکا، اندر بہت سی عورتیں اور بچے فرش پہ بیٹھے تھے۔ وہ آگے بڑھ گئیں، انداز سے لگتا تھا اس جگہ سے شناسا ہے۔ دوسرے کمرے میں محمل کے صوفے رکھے تھے۔ کبیرہ بیگم اندر داخل ہوئیں اور بڑے کروفر سے ایک صوفے پہ بیٹھ گئیں، گردن اکڑائے۔ اب وہ اپنی سیاہ چمکتی آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چوکھٹ تک آیا، انہیں دیکھ کے سر کو جنبش دی، پھر پلٹ کے کسی سے کہا، سوالیوں سے کہو ابھی انتظار کریں، وی آئی پی آئے ہوئے ہیں۔ وہ 40-45 برس کا آدمی تھا، کمزور سا، چھوٹے قد کا وجود۔ اس نے ایک لمبا مٹیالے رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا، بال لمبے اور میلے چہرے سے تھے، چہرہ سانولا اور آنکھوں میں کاجل ڈالے ہوئے تھا۔ گردن میں کالے دوپٹے کی طرح کچھ لپیٹ رکھا تھا، کانوں میں سلور کی بالیاں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اندر آیا۔ وہ ننگے پیر تھا اور اس کے پیر اتنے میلے تھے کہ ناخن کالے پڑ چکے تھے۔ وہ ایک صوفے پہ آ کے بیٹھا تو اس کے پاس سے بدبو کا بھبکا اٹھا، جیسے ہفتوں سے نہایا نہ ہو۔ کبیرہ اس بدبو کی عادی تھی۔ کیا حال ہے بی بی؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ عامل کی سیاہ آنکھیں کبیرہ کو گھور رہی تھیں۔ پریشان ہوں سئیں۔ وہ ہیروں والی انگوٹھیوں والے ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کے بولی، کچھ بھی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا۔ دشمن کیسے ہیں تمہارے؟ وہ مسکرایا۔ دشمن اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اس عورت کا آپریشن ہے آج، پتہ کر دیں اپنے موکل سے کہ وہ ہلکا سا مسکرائیں، وہ بچے گی یا نہیں؟ کروا دیں گے پتہ، اصل بات بتاؤ جس کے لیے آئی ہو۔ وہ مسکرایا۔ کبیرہ قدرے آگے کو ہی آنکھوں میں فکر مندی لیے بات کا آغاز کیا۔ انایا کے لیے بڑی مشکل سے ایک گھر پسند آیا ہے۔ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے، اچھی جاب کرتا ہے، پیسے والا ہے، ماں بھی بے ضرورت سی لگتی ہے، مگر ایسی قسمت ہے میری کہ جو مجھے پسند آتا ہے وہ حور جہاں کی بیٹیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہلے ہی بات کو وہ چھوٹی والی ریوڑی اور اب زیاد، وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں نفرت تھی، حسد تھا، ہر وہ جذبہ تھا جو انسانوں کو جادوگروں کے ٹھکانوں تک لے آتا ہے۔ تصویریں آپ کو واٹس ایپ کر دی ہیں، حور جہاں کی بیٹی کشمالہ اور نگینہ سلطان کا بیٹا زیاد، وہ دانت کچکچا کے کہہ رہی تھی۔ بس کسی بھی طرح ان کی بات نہیں بننی چاہیے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ ہمارے موکل آج ہی سے کام میں لگ جائیں گے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ انایا سے بات بنے نہ بنے، ان دونوں کو دور کر دیں۔ ان کے بہت چکر لگ رہے ہیں میرے دشمنوں کے گھر۔ کسی طرح اس لڑکے کو واپس دبئی بھجوا کے کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹا دیں۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، چلا جائے گا تو بھول جائے گا اس لڑکی کو۔ واہ کبیرہ بیگم، تمہیں تو ڈرامہ رائٹر ہونا چاہیے تھا، خود ہی کہانی بنا لیتی ہو۔ جادوگر مسکرایا۔ ہو جائے گا، لیکن 4 کالے بکرے لگیں گے، ہماری اجرت الگ ہے۔ اس کی پرواہ نہ کریں، بس مجھ سے ان کا میل ملاپ نہیں برداشت ہو رہا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی کبیرہ سکون سے بولی۔ یہ وہ ٹھکانا تھا جہاں آ کے وہ اپنی مرضی سے کسی کی بھی قسمت کا فیصلہ کروا سکتی تھی۔ سب ان کے ہاتھ اور پیسے میں تھا۔ بھجوا دیں گے لڑکے کو یہاں سے، اور کیا کام ہے۔ حور جہاں کی بیٹیوں کا گھر بسنا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس عورت نے ساری عمر مجھے دکھ دیے ہیں۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے بولی۔ میں آباد کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی، لیکن وقت پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا تو آج حور جہاں کی بیٹی اس کے گھر میں عیش کر رہی ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ عیش ختم کروا دیں اس کے؟ عامل مسکرایا۔ یہی چاہتی ہوں، بس اس کا بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی طرح اس کا بچہ ضائع کروا دیں، جو قیمت مانگیں گے میں دوں گی۔ اس کی تصویر اور تفصیلات بھی واٹس ایپ کر دی ہیں۔ پیٹ کا بچہ مارنے کے لیے ہانڈی کا جادو کرنا پڑے گا، اس میں وقت لگتا ہے۔ ذرا گرمی کم ہو تو شروع کرتا ہوں۔ ابھی اس دبئی والے لڑکے کا حال پتہ کرتے ہیں۔ عامل نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے آنکھیں بند کی۔ کبیرہ جانتی تھی وہ کیا کر رہا ہے۔
وہ کمرے میں موجود اپنے موکل جنات سے بنا آواز کے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئی۔ اپنے پیسے سے وہ ہر کام کروا سکتی تھی، جادو سے وہ تقدیر کو بھی پلٹ سکتی تھی۔ ایک دم عامل نے آنکھیں کھولیں۔ وہ سرخ ہنگارہ ہو رہی تھی۔ غصے سے اس نے کبیرہ کو دیکھا۔ اپنے ساتھ کس کو لائی ہے؟ کبیرہ چونکی۔ میرے ساتھ ڈرائیور ہے۔ شش! ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروایا اور ہلا میں گھورنے لگا جیسے کچھ سونگ رہا ہو۔ کبیرہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ میرا پیچھا؟ مگر کیوں؟ وہ ششدر رہ گئی۔ کیا چاہتا ہے؟ عامل نے آنکھیں بند کر کے کچھ سونگا۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر اس نے کرنٹ کھا کے آنکھیں کھولی اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو، تم یہاں سے جاؤ۔ مگر وہ ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ اٹھو بی بی، تم جاؤ گی تو وہ یہاں سے جائے گا۔ جادوگر کے چہرے پہ بیک وقت بہت سے تاثرات تھے، خوف، غصہ، جھنجھلاہٹ۔ اسے لے جاؤ یہاں سے، میرے موکل پریشان ہو رہے ہیں، میں واٹس ایپ پہ رابطہ کروں گا، جاؤ یہاں سے۔ کبیرہ حیران پریشان اپنی جگہ سے اٹھی۔ مگر وہ کون ہے؟ عامل گلابی آنکھوں کے ساتھ کسی سانپ کی سی سرگوشی میں بولا۔ وہ خطرناک آدمی ہے، اس کی سماعت صاف ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے الجھ کے اسے دیکھا۔ وہ پرس اٹھا کے کھڑی ہو چکی تھی۔ عامل نے آواز مزید آہستہ کی۔ وہ جنات کی آوازیں سن سکتا ہے، اس کو یہاں سے لے کر جاؤ، میرا دھندا خراب نہ کرو۔ وہ گرایا۔ کبیرہ تیزی سے باہر نکل گئی، ساتھ ہی وہ ہراساں انداز میں ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی۔ عامل واپس صوفے پہ بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بالآخر اس کا تنفس نارمل ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے محفل میں واپس جانا تھا۔ تب ہی دروازہ کھلا۔ وہ وہیں رک گیا۔ سانس بھی رک گئی۔ موبائل کی تلاش میں جیب میں ہاتھ مارا، لیکن تب تک نوارد اندر داخل ہو چکا تھا۔ عامل پہ اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ آنکھوں میں خوف در آیا۔ وہ دراز کا نوجوان تھا اور اس کی بری آنکھوں میں زمانوں کی سختی تھی۔ اس نے عامل کو موبائل چھونے کا موقع نہیں دیا۔ بازو بڑھایا اور اسے گردن سے دبوچ لیا۔ پھر اسی طرح دبوچے ہوئے اسے صوفے تک لایا اور زور سے وہاں بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ پیٹر مسیح، اپنا ہی گھر سمجھو۔ عامل کا منحنی سا وجود اس کے آگے مزاحمت نہ کر سکا۔ وہ صوفے میں دھنس سا گیا، گردن اٹھا کے خوف سے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں پیٹر سائیں، تمہارے جنات نے اب تک خبر نہیں دی کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ اس کو گھورتے ہوئے وہ واپس گیا اور باہر جھانک کے کسی کو آواز لگائی۔ عامل صاحب ابھی VIP کے ساتھ مصروف ہیں، کوئی تنگ نہ کرے۔ دروازہ زور سے بند کیا اور کنڈی لگائی۔ پھر واپس گھوما، ایک قدم آگے اٹھا کے اس کے قریب آنے لگا۔ اس کا اٹھتا ہر قدم پیٹر مسیح کو اپنے صوفے میں سکڑنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ کیف اس کے سامنے آیا، میز جوگر سے پرے دھکیلی، پھر میز کے کونے پہ آ کے بیٹھا، یوں کہ وہ اب عمل کے بالکل روبرو تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ دیکھو، میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، ورنہ میرے موقع تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ خوف اور پریشانی سے گھگیایا۔ تمہارے موقع تو میں ابھی نکالتا ہوں۔ کیف نے پستول نکالا اور مہارت سے ہاتھ میں گھمایا۔ اب جو میں پوچھنے جا رہا ہوں تم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے، کیونکہ میرا دماغ آج گھما ہوا ہے۔ پستول کی ٹھنڈی نال اس کے گھٹنے پہ رکھی، اور ہر غلط جواب پہ میرا ہاتھ جل جائے گا، پھر تمہارے بزدل جنات تمہیں مجھ سے بچانے نہیں آئیں گے۔ پیٹر مسیح نے ایک خوف زدہ نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے پستول پہ ڈالی، پھر اطراف میں دیکھا اور اپنی طاقت محسوس کرنا چاہی، لیکن اس کے سارے موکل کمرے سے بھاگ چکے تھے۔ اس کی نظر کیف کے دوسرے ہاتھ پہ پڑی۔ اس کی کلائی پہ 2 بل دے کر تسبیح لپٹی تھی۔ اس کا ملاقاتی تیاری سے آیا تھا۔ پوچھو، عامل نے تھوک نگلا۔ وہ دونوں نیورو اور کارڈک سرجری وارڈ کے باہر کاریڈور کی سخت کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ انہیں 4 سے 5 گھنٹے تک آپریشن مکمل ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے ڈراموں اور فلموں میں دیکھا تھا کہ آپریشن کے وقت مریض کے گھر والے باہر انتظار کرتے ہیں، پھر کوئی اندر سے نکل کر ان کو اطلاع دیتا ہے، مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا، یا وی آر سوری، ہم مریض کو نہیں بچا سکے۔ وہ اس سخت کرسی پہ بیٹھے ان 2 دروازوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ کب کوئی باہر نکل کے دونوں میں سے ایک بات کہے گا۔ قریباً 2 گھنٹے بعد ایک سٹاف نکلا اور معید کو بلایا۔ ڈاکٹر واصف آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے پریشانی سے معید کو دیکھا۔ ریلیکس، یہ امریکن سرجنز کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سرجری کے درمیان اور بعد میں اٹینڈنٹ کو بریف کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے اندر بلایا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو مالا نے امید اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ سرجری ہو رہی ہے،
ماں کا برین کھولا ہوا تھا۔ وہ سوچ میں گم آہستہ سے کہتا کرسی پہ آ بیٹھا۔ ٹیومر صاف کر رہے ہیں، ابھی بریک لی ہے انہوں نے۔ برین کھول کے بریک لی ہے؟ کسائی ہیں یا ڈاکٹر؟ موہت نے بس ایک نظر اس کو دیکھا اور افسوس سے سر ہلایا۔ شکر ہے تم ڈاکٹر نہیں بنی۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کے خود ہی بتانے لگا، میری عمر 27 سال ہے اور ماں کے برین کے اندر موجود ٹیومر 20 سے 25 سال پرانا ہے۔ واٹ؟ ہاں، اس کا کچھ حصہ تو اتنا پرانا ہے کہ اب وہ کیلشیم بن کے ہڈی کا حصہ بن چکا ہے، یعنی وہ خود ہی ختم ہو چکا ہے۔ باقی کو وہ باہر نکال رہے ہیں اور وہ منجیوما ہے، وہ گلاما نہیں ہے۔ وہ پہلی دفعہ مسکرایا۔ پھر بھی سرجری کے بعد ہم ٹیومر کی بائیوپسی کروائیں گے، رپورٹ سے ثابت ہو جائے گا کہ ڈاکٹر واصف درست کہہ رہے تھے۔ مگر مالا کا ذہن اس نقطے سے آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں اتنے برس سے ٹیومر کے ساتھ جی رہی تھی اور کسی کو علم ہی نہ ہوا۔ ماں ہمیشہ سر درد کی شکایت کرتی تھی، لیکن پھر چائے پی لیتی تو ٹھیک ہو جاتا۔ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ چیک کروانا چاہیے۔ مائیں خود کو سیریس ہی نہیں لیتی۔ مالا تم گھر چلی جاؤ، سرجری ہو جائے گی تو میں بلا لوں گا۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ نرمی سے بولا۔ سرجری کے فوراً بعد وہ ماں سے ملنے نہیں دیں گے۔ 4-5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے، بلکہ آؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ مگر وہ راضی نہیں ہوئی۔ موہت کو تھوڑی دیر لگی اسے راضی کرنے میں، وہ بھی اس شرط پہ کہ جیسے ہی ماں ہوش میں آئیں گی وہ اس کو بلا لے گا۔ سلیم ہسپتال میں تھا۔ موہت نے اسے کہا کہ مالا کو گھر چھوڑ آئے۔ جاتے جاتے اس نے بہن کو روکا اور پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے موہت کو دیکھا۔ اس نے جیب سے ایک پتا نکالا اور ایک گولی نکال کے مالا کی ہتھیلی پہ رکھی۔ مجھے پتا ہے تمہارا سر درد کر رہا ہوگا، بروفن ہے، لے لو۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، رت جگہ، ٹینشن۔ اس کا روزہ نہیں تھا، مگر صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اس نے چھوٹی سی بھوری گولی منہ میں رکھ کے پانی کا گھونٹ بھر لیا۔ بروفن کا رنگ گلابی ہوتا ہے یا بھورا، اور سائز، مگر یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ناہوش سی سلیم کے ساتھ گھر چلی آئی۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ کمرے میں آتے ہی بستر پہ لیٹ گئی۔ نیند سی آ رہی تھی، سوچا ذرا دیر کو آنکھیں بند کرے گی، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں تیز بتیاں ابھی تک جل رہی تھیں۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر موبائل اٹھایا، 6 بج رہے تھے، صبح کے 6۔ ماں؟ اس نے بے یقینی سے موہت کی 2 مسڈ کالز دیکھی، صرف 2 کالز۔ ماں کیسی ہیں؟ کسی نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ اف، وہ کیوں سوتی رہ گئی؟ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کینوس جوت پیروں میں پہنتی باہر کو بھاگی۔ اسے ہسپتال جانا تھا۔ ویٹنگ ایریاز خالی پڑا تھا، موہت وہاں نہیں تھا۔ سامنے آئی سی یو کا دروازہ تھا، ماں کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ مالا نے کپکپاتے ہاتھوں سے آئی سی یو کا پہلا دروازہ کھولا۔ آگے دوسرا دروازہ تھا۔ مالا اسے دھکیل کے اندر آئی تو وہاں جوتوں کے ریک رکھے تھے، اور آگے ایک تیسرا دروازہ تھا۔ اس نے جھک کے جوتوں پہ چھاپر چڑھائے، سر پہ جالی دار ٹوپی پہنی اور دھڑکتے دل سے تیسرا دروازہ کھولا۔ موہت نے صبح اس کو آئی سی یو کا وہ بیڈ دکھایا تھا جہاں ماں کو سرجری کے بعد منتقل کیا جانا تھا، درمیان والا بیڈ۔ کیا اس دروازے کے باہر اس کی ماں ہوں گی؟ اور وہ کیسی ہوں گی؟ نالیوں اور مشینوں میں جکڑی ہوئی، دنیا اور مافیا سے بے خبر، زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان جنگ لڑتی۔ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھے بت بنی کھڑی رہی۔ کیا وہ اس دروازے کے پار نظر آتا منظر دیکھنے کی سکت رکھتی تھی؟ کشمالہ مبین نے بالآخر بھاری دروازہ دھکیلا، وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے 5 بیڈز کی قطار تھی۔ کونے والے بیڈ پہ کوئی بوڑھا مرد مریض بے ہوش نالیوں میں جکڑا ہوا لیٹا تھا۔ باقی تمام بیڈ خالی تھے، درمیان والا بھی خالی تھا۔ کشمالہ کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کی ماں کا بیڈ خالی تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ہیڈ نرس نے پکار کے اس سے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ ہے، لیکن وہ جواب نہ دے سکی۔ گردن موڑی اور دوسری جانب دیکھا۔ سامنے نظر آتا منظر اسے منجمد کر گیا۔ ماں کا خیال آ گیا تمہیں؟ اور کہاں ہے وہ موہت، تمہارا بغیرت بھائی؟ باتھ روم کے دروازے کے سامنے کھڑی وہ نیلے گاؤن والی عورت اس کی ماں حور جہاں بیگم تھی۔ ان کے دائیں بائیں سہارا دیے 2 میل سٹاف کھڑے تھے۔ ماں کے ماتھے پہ ایک طرف سفید بینڈیج لگی تھی جس سے ایک نالی نکل کے ڈرین بیگ میں جا رہی تھی۔ وہ اپنے قدموں پہ کھڑی تھیں اور اسے گھورتے ہوئے خراب گلے جیسی آواز میں کہہ رہی تھیں، رات سے پوچھ رہی ہوں میری بیٹی کہاں گئی، اور یہ کہتے ہیں آپ کی بیٹی تو ریسٹ کرنے گھر چلی گئی۔ آ میری بیٹی میرے پاس آ، میں تیرا ریسٹ نکالتی ہوں۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا، سر سے پیر تک، پیر سے سر کی پٹی تک۔ اور مجھے یہ بےہودہ لباس کس نے پہنایا ہے؟
ٹراؤزر اور لوز شرٹ کی طرف اشارہ کرتے غصے سے بولی۔ میل سٹاف نے بات کاٹی۔ آنٹی بیڈ تک چلیں، پھر بیٹھ کے بات۔ چپ کرو 2 منٹ۔ سختی سے اسے ڈانٹا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ماں اسی طرح شروع ہو گئی۔ خود دونوں بہنیں اپنی مرضی کے کپڑے پہنتی ہیں۔ وہ چھوٹی والی تو فیشن میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ میں کچھ نہیں کہتی، مگر 4 صدی سے لاہور تک کبھی تمہاری ماں سر ڈھکے بغیر باہر نکلی ہیں؟ بتاؤ۔ ارد گرد کی نرسز اور سٹاف دلچسپی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ماں کو یہ بےہودہ لباس بناتے شرم نہیں آئی؟ وہ اپنے ازلی دبنگ انداز میں بولے جا رہی تھی۔ کہاں ہے میری چادر، اور کہاں ہے تمہارا بے غیرت بھائی جو ماں کو ان مشٹنڈوں کے ساتھ چھوڑ کے باہر نکلا ہوا ہے؟ آنٹی مشٹنڈا تو نہ کہیں، میں بھی کسی کی اولاد ہوں، ایک سٹاف برا مان گیا۔ جی آنٹی، میرے بھی چھوٹے چھوٹے ماں باپ ہیں، دوسرے نے دانت نکالے۔ ہیڈ نرس ہنستے ہوئے بولی، کریلوں کو بھی پوچھ لیں اپنی بیٹی سے آنٹی۔ رات سے آنٹی کو فکر ہے کہ کریلے فریج کے باہر خراب ہو گئے ہوں گے۔ وہ جو ہکا بکا کھڑی تھی، نہ جانے کب اور کیسے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ کون سے کریلے، کون سی چادر؟ وہ بھاگ کے گئی اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ گھٹنوں کے بل وہ ان کے قدموں میں بیٹھی دیوانہ وار روتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ اس کی جنت، اس کی ماں اس کو واپس دے دی گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور وہ ہنس رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کی ٹھنڈی فضا میں بھنی مونگ پھلیوں کی خوشبو آنے لگی تھی۔ اس کا تصور بلاخر سچ ہونے جا رہا تھا۔ بارش اب پوری طرح رک چکی تھی۔ وینکور کے گیلے درخت ٹھنڈی ہوا سے اپنے پتے ہلائے جا رہے تھے۔ ماہی نے کھڑکی کے پار نظر آتے منظر کو اداسی سے دیکھا۔ لوگ جادو کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس کے سامنے میز کے اس پار بیٹھے تھے اور وہ شدید تکلیف کے عالم میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ حسد کی وجہ سے۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ کسی دوسرے کے پاس دیکھ کے اس سے چھن جانے کی خواہش کرنا۔ یہ حسد انسان کو جادوگروں کے دروازوں تک لے جاتا ہے۔ آپ نے کہا اکثر جادوگروں اور عاملوں کے پاس واقعی جنات ہوتے ہیں اور وہ واقعی جادو کر سکتے ہیں۔ ایسے تو کوئی بھی ان کے پاس چلا جائے اور کسی کو طلاق کروا دے، کسی کو بیماری لگوا دے، اور کسی کا، اس کا ہاتھ اپنے سینے سے نیچے رینگ گیا، کسی کا بچہ مروا دے۔ خوف نے مبینہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا کیا کام رہ جاتا؟ یہ دنیا جادوگر ہی چلا لیتے، نہیں؟ وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگی۔ بڑھتا ہوا خوف رک گیا، جیسے اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آئی ہو۔ اوہ، اس نے گردن اوپر اٹھا کے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے مبینہ۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے آپ ڈرتی ہیں۔ اس نے یہ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، جادوگروں کے منتر میں نہیں۔ مگر آپ نے کہا کہ جادوگر فراڈ نہیں ہوتے، وہ واقعی جنات کو قابو میں کر کے ان سے کام کرواتے ہیں۔ اس طرح تو ان کے پاس بہت طاقت ہوئی۔ طاقت؟ وہ ہلکا سے ہنسے۔ جنات کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ جنات ایک مخلوق ہیں، اللہ کی ایک مخلوق، جیسے انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں۔ وہ بیچارے بھی ایک قوم ہیں۔ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں اور آپ انسان ہو کے ان سے ڈرتی ہیں۔ لوگوں کو جنات سے ڈر لگتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ نہیں، لوگوں کو صرف اندیکھے سے ڈر لگتا ہے، وہ جو دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کو صرف ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اتنے سمارٹ نہیں ہوتے جتنے انسان ہوتے ہیں، وہ سادہ ہوتے ہیں، تھوڑے سے بیوقوف۔ وہ ہر اس انسان سے ڈرتے ہیں جو ان سے نہیں ڈرتا۔ کیا مطلب؟ ماہی نے الجھ کے اسے دیکھا۔ کیا جنات خوف کو محسوس کر لیتے ہیں؟ بالکل، جو ان سے ڈرتا ہے وہ اسی کو ڈراتے ہیں، جو نہیں ڈرتا وہ اس کے قریب آتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ جنات سے نہ ڈرا کریں، نہ ہی ان سے نفرت کریں۔ ان میں سے بہت سے نیک بھی ہوتے ہیں۔ میں نے علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ جنات عدالتیں لگاتے ہیں، جہاں وہ ایسے کافر جنات کو سزائیں دیتے ہیں جو جادوگروں کے ساتھ مل کر انسانوں کو اذیت دیتے ہیں۔ جنات کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں ملی ہوئی کہ وہ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کر سکے۔ مگر آپ نے کہا کہ جادو بہت ہو رہا ہے، اسے جادوگر اور جنات ہی کر رہے ہیں۔ وہ اب 2 باتوں میں کنفیوز ہو گئی تھی۔ جادو اتنا ہو رہا ہے تو وہ کیسے جادو سے نہ ڈرے؟ ہاں، بدقسمتی سے بہت سے انسانوں نے بہت سے جنات کو قید کر رکھا ہے۔ وہ جنات کا ٹارچر کرتے ہیں، ان کو بھوک سے ڈراتے ہیں کہ وہ ان کا رزق روک دیں گے یا ان کو جلا کے مار دیں گے۔ پھر اس جن سے وہ جادو کرواتے ہیں۔ جس جن کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جادوگروں کے قبضے میں نہیں آتا۔ لیکن جس جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ خود کو جادوگر کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ اب کچھ سمجھ رہی تھی۔
ایسا ہی ہے، جن جادوگر کا قیدی بن جاتا ہے اور پھر اس انسان کو اذیت دیتا ہے جس کا حکم اسے جادوگر دیتا ہے۔ جادو واقعی ہو رہا ہے اور بہت ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے مطلب؟ ڈاکٹر رائد نے گہری سانس لی۔ اگر آپ اس ایک نقطے کو سمجھ لیں تو آپ زندگی بھر جادو اور جنات سے ڈرنا چھوڑ دیں گی۔ وہ الجھن سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے حکم سے ہے جادو؟ مثلاً ایک جادوگر کو آپ کو کوئی رشتہ دار پیسے دے کر کہتا ہے کہ اس انسان کو نقصان پہنچاؤ۔ زیاد اپنے رائٹنگ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اس کی انگلیاں تیز سے ٹائپ کر رہی تھیں۔ پاس کافی کا مگ رکھا تھا جس کی بھاپ اڑ کے سرمئی دیواروں میں گم ہو رہی تھی۔ نقصان کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، جان میں، مال میں، عزت میں۔ موبائل تھرتھرانے لگا تو زیاد نے اسکرین سے نظر ہٹائے بغیر موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا۔ دوسرے ہاتھ سے ٹائپنگ جاری رکھی۔ دفتر ٹائپ کرتا ہاتھ رک گیا۔ آنکھوں میں بے یقینی پھیل گئی۔ واٹ؟ لاکر روم میں آگ لگ گئی؟ لیکن کیسے؟ ہمارا اتنا اہم ڈیٹا؟ بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ نقصان کروانے کے بعد جادوگر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی انسان کے نفع نقصان کا فیصلہ کیا ہے۔ زیاد اب لیپ ٹاپ کے سامنے دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ لیکن کیا واقعی یہ نقصان جادوگر نے کیا ہے یا وہ ایسے ہی لکھا گیا تھا؟ وہ اب پھر سے کسی کو کال ملانے لگا۔ سلسلہ ملتے ہی وہ پریشانی سے بولا، امی میں رات کی فلائٹ سے دبئی جا رہا ہوں۔ جی میں نے ویسے بھی کل دبئی چلے جانا تھا، دوست کی شادی اچانک سے آن پڑی تھی، لیکن اب ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا ہے۔ آفس کے لاکر روم میں آگ لگ گئی ہے، کافی نقصان ہوا ہے، شادی بھی نہیں اٹینڈ کر سکوں گا۔ وہ بیماری، وہ سفر، وہ سب جس میں جادوگر اپنے ٹارگٹ انسان کو مبتلا کرتا ہے، وہ پہلے سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہوتا ہے۔ زیاد پریشانی سے اب اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ بار بار وہ ماتھے کو چھو کر نفی میں سر ہلاتا تھا۔ اگر جادوگر عمل نہ کرتا تب بھی وہ ویسے سب کچھ ہونا تھا، تو پھر جادوگر کا کیا قصور؟ اس نے اس نقصان کا گناہ اپنے سر لے لیا، جیسے کسی کی موت کینسر سے لکھی ہو اور مقررہ وقت پہ کوئی آدمی اس مریض کو گولی مار دے۔ وہ نہ مارتا تب بھی اس نے مر جانا تھا۔ جادو بھی یہی ہے، نظر کا دھوکہ، جادوگر کی اپنی نظر کا دھوکہ۔ وہ دونوں میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ڈاکٹر رائد نرمی سے اس کو سمجھا رہے تھے۔ باہر بارش اب مکمل طور پر تھم چکی تھی۔ وہ کچھ سمجھ رہی تھی، لیکن کچھ باتیں اس کے ذہن میں جذب نہیں ہو رہی تھیں۔ یعنی میری ماں کی بیماری چاہے جادو سے ہو یا نہ ہو، یہ اسی طرح تقدیر میں لکھی تھی۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں ہم سب کی قسمت پہلے سے لکھی ہے۔ آپ کی ماں کی جتنی زندگی ہے وہ پہلے سے متعین کردہ ہے۔ صرف ایک چیز اس کو بڑھا سکتی ہے اور وہ ہے دعا۔ ماہی کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ مگر میں مزید جاننا چاہتی ہوں جادو اور جنات کے بارے میں۔ پھر آپ کو یہاں مزید وقت گزارنا ہوگا کیونکہ یہ ایک طویل ڈسکشن ہے۔ کافی؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ باہر ایک خوبصورت دن پھیلا تھا۔ بارش نے سارے وہمیں اور خدشات بھی دھو ڈالے تھے۔ 2 دن بعد جب ماں کو ڈسچارج کر کے گھر بھیجا گیا تو وہ لوگ بہت خوش تھے۔ ٹیومر کے نکل جانے سے ذہن پہ پڑا پریشر ہٹنے لگا اور ان کی شخصیت واپس آنے لگی۔ ماتھے پہ لگا ڈرین اتار کے اس جگہ کو مکمل طور پر سی دیا گیا تھا۔ سرجن نے سرجری کے لیے پورا سر نہیں کھولا تھا، بلکہ 3x3 کا انسٹرن کٹ دے کر ذرا سے بال صاف کر کے اس جگہ سے سارا ٹیومر باہر کھینچ نکالا تھا۔ ماں کو جب وہ گھر لائے تو وہ کانشیس تھی، تکلیف میں تھی لیکن ہلکی پھلکی بات کر رہی تھی۔ ماں سوچ رہی تھی کہ کیسے سرجری سے پہلے ان کو یہ ڈر تھا کہ جسم کا کوئی حصہ مفلوج نہ ہو جائے، اور اب دیکھو ان کا سارا جسم سلامت تھا، بس بازوؤں پہ بار بار آئی وی کی سوئیاں لگنے سے سرخ نشان پڑے تھے، لیکن خیر نشان ہی ہیں، چلے جائیں گے۔ ٹانکوں کا زخم بھر جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چونکہ وہ ڈاکٹر نہیں تھی اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ کامیاب سرجری ہیپی اینڈنگ کے مترادف ہوتی ہے، جس سے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سرجری تو ایک آغاز ہوتی ہے، صحت یابی کے ایک لمبے سفر کا پہلا پڑاؤ۔ ماں اسپتال سے گھر شفٹ ہوئی تو وہ پہلے دن کی طرح ایکٹیو نہیں تھی، بلکہ غنودگی میں تھی۔ محی دن کو بیڈ پہ لٹا رہا تھا، کندھے، بازو، وہ بہت سے تکیے رکھ کر ماں کو بٹھا رہا تھا۔ وہ 2 دن سے اسی ایک لباس میں تھا، شیو بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ گلابی ہو رہی تھی۔ تکیے سیٹ کر کے وہ ماں کے قدم میں بیٹھا، وہ آنکھیں بند کر کے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ محیط نے دھیرے سے ان کا پانچا موڑا اور اسے اوپر گھٹنے تک لے گیا۔ پھر اس نے ایک پیکٹ سے لمبی سفید جرابیں نکالی اور انہیں ماں کو پہنانے لگا۔
یہ DVT اسٹاکنگس ہیں، DVT سے بچاؤ کی جرابیں۔ یہ جرابیں ماں کو پہنائے رکھنی ہیں۔ اوکے اوکے مالا، اس نے 2 دفعہ دہرایا۔ وہ جو ماں کی دعائیاں سیٹ کر رہی تھی، اس نے سر ہلا دیا۔ ساتھ ہی وہ فون دیکھ رہی تھی، لوگوں کی کالز، میسیجز۔ کچھ آنٹیاں ہر گھنٹے بعد کال کر کے پوچھتی تھیں کہ آپ کی امی کیسی ہیں، جیسے کوئی نیوز بلیٹن چل رہا ہو کہ ہر گھنٹے کی اپڈیٹ ملنی چاہیے۔ ایک نے یہ بھی پوچھا کہ پھر کتنے دنوں تک امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، جیسے صحت کی کوئی ٹائم لائن لگی ہو۔ مالا یہ جرابیں نہیں اتارنی ہیں اور ماں کی پنڈلیاں ہر کچھ دیر بعد دبانی ہیں۔ دونوں پنڈلیوں پہ جرابیں پہنا کے موہت انگلیوں سے ان کو دبا دبا کے کہہ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کے عیادت کرنے والوں کے میسیجز پڑھنے لگی۔ اس نے موہت کی بات سنی تھی لیکن وہ ذہن میں رجسٹر نہیں ہوئی تھی۔ ذہن عجیب سن سا تھا۔ کیف واپس آ گیا تھا لیکن اندر نہیں آیا تھا۔ اسے اس وقت کیف کی فکر بھی نہیں تھی، وہ ماں کے کاموں میں الجھی تھی۔ باہر آوازوں سے اسے کچھ اندازہ ہوا کہ بیسمنٹ میں پانی کا کوئی پائپ پھٹ گیا ہے۔ سلیم بھاگتا ہوا موہت کو بلانے آیا۔ سب کمروں میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ پہلے کم مسئلے ہیں کیا؟ موہت بڑبڑاتا ہوا اس کے ساتھ باہر گیا۔ کیف سے کہو اپنا سامان نکال لے، سب تباہ ہو جائے گا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے موہت بولا۔ وہ تو اس وقت چھٹی کر کے جاتا ہے، مغرب تک آئے گا، پھر تم اس کا سامان نکال دو۔ وہ دونوں بیسمنٹ کی گیلری میں پہنچ چکے تھے، وہاں پانی بھر رہا تھا۔ وہ جی، کیف نے کہا تھا اگر میں اس کے کمرے کے قریب بھی پھٹکا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دے گا۔ سیم تم بھی پورا ڈرامہ ہو۔ موہت بڑبڑاتے ہوئے کیف جمال کے کمرے میں آیا۔ ایک نظر اطراف میں ڈالی، وہاں کولر لگا تھا، ایک طرف میٹرس بچھا جو بہتے پانی سے گیلا ہو رہا تھا۔ سامنے کچھ الماریاں تھیں۔ موہت سلیم کو کوستے ہوئے آگے آیا اور الماریاں کھولیں۔ 1 2 3 دروازے۔ سلیم بھی تجسس سے ساتھ آ گیا، وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیف کیا چھپاتا ہے۔ الماریاں اندر سے خالی تھیں۔ اس نے چمبے سے مڑ کے سلیم کو دیکھا۔ کیف کا سامان کہاں ہے؟ پھر وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف آیا۔ وہ صاف ستھرا چھوٹا سا باتھ روم تھا، صابن، تولیہ، سب کچھ پڑا تھا، لیکن ایک چیز وہاں نہیں تھی، سب سے اہم چیز۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو اٹھاؤ۔ وہ سلیم کو ہدایات دیتا باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ وہ ماں کے بیڈ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ ماں ہلکی سی کراہیں تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ مالا، ماں نے آنکھیں کھولیں، پلکیں چھپکائیں۔ ان سبز آنکھوں کو کھلا دیکھنے کی خواہش کے آگے دنیا کی ساری نعمتیں ہیش تھیں۔ وہ مسکرا کے ماں کو دیکھتے ہوئے ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ سوجا ہوا تھا، ماں کے پیر بھی سوجن کا شکار تھے۔ پانی لا دو مالا۔ اٹھ کے بیٹھنا چاہتی تھی، ان کے وزن کے باعث مالا ان کو خود نہیں بٹھا سکتی تھی۔ اس نے بختبی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں نے انہیں اٹھا کے بٹھایا تو مالا نے دیکھا ان کی گردن دائیں طرف سے پوری کالی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ نیلی سی کالک کان کی لو تک پہنچ گئی تھی، جیسے نیل ہو۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ ماں کا چہرہ بھی سوجا سوجا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً موبائل سے ماں کی گردن کی تصویر کھینچی اور ڈاکٹر واصف کو بھیجی۔ پتہ نہیں ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ چند لمحے بعد جواب آ گیا، ایڈیما ہے اور ابھی یہ کم ہے، آگے اور بڑھے گا۔ وہاں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ میرے سر پہ پٹی کیوں ہے؟ ماں نے کہا سے آنکھیں بند کیے سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکائے بیٹھی تھی، وہی سوال دہرا رہی تھی جو پچھلے 2 دن سے بار بار ان کے لبوں پہ آتا تھا۔ کیونکہ وہ رک گئی۔ آپ سو جائیں۔ وہ کچن میں آئی تو موہت کسی سوچ میں ڈوبا وہاں کھڑا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کے چونکی۔ کیا ہوا موہت؟ تم کیف کو کتنا جانتی ہو؟ موہت نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ میری دوست کا کزن ہے۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ دفاعی ہو گیا۔ وہ ہر روز چند گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ دونوں کچن کے منی پلانٹ سے ڈھکی کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے۔ ہاں، اس نے ایک جگہ ڈیسک لے کر اپنا کام شروع کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کے کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کپڑے نہ جوتے۔ سب سے عجیب بات، اس کے باتھ روم میں ٹوتھ برش تک نہیں ہے۔ ہمیں اس سے کیا موہت؟ وہ اب چڑھنے لگی تھی۔ کیف تمہیں کہتا ہے کہ اس نے کہیں ڈیسک لے رکھا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس نے کہیں گھر لے رکھا ہے، کیونکہ کیف ہمارے گھر میں نہیں رہتا۔ وہ بظاہر یہاں ہے لیکن وہ کہیں اور رہتا ہے۔ موہت کے اندر باہر الارم بج رہا تھا۔ شاید کہیں کسی رشتہ دار کے گھر رہتا ہو، میں نے پوچھا نہیں۔ اور یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے موہت، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی ہمارے گھر میں رہتا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اب تم اس سے بات کرو گی یا میں کروں؟ موہت کا لہجہ گھر کے سربراہ مرد جیسا ہو گیا تھا، سخت، چوکنا، تنبیہ کرتا ہوا۔
میں کرتی ہوں اس سے بات۔ وہ قدرے دھیمی پڑی۔ دیکھو وہ اچھا ڈیسنٹ آدمی ہے، اس لیے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ موید کہہ کے باہر نکل گیا اور اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ کسی انسان کا ٹوتھ برش اس کے کہیں پڑاؤ کی پہلی نشانی ہوتا ہے۔ کیا کیف کہیں اور رہ رہا تھا؟ ایسا کیا تھا جو کیف ان سے چھپاتا تھا؟ اور کیا اس کے پوچھنے پہ کیف اسے سچ بتاتا؟ شاید نہیں۔ کیف نے پہلے خون آنے والی بات اس سے چھپائی، پھر ایک دم سے اپنی شادی کا ذکر کیا۔ وہ باتیں چھپانے کا عادی تھا۔ ماں اب سو چکی تھی۔ وہ واپس ان کے پاس آ کے بیٹھی اور موبائل نکالا۔ وہ کشمالہ مبین تھی۔ وہ لوگوں پہ جلد اعتبار کر لیتی تھی اور ان کو چانس دیتی تھی، لیکن اگر اس کے دل میں شک آ جائے تو وہ ہر وہ کام کر سکتی تھی جس کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کی انگلیاں تیز تیز ٹائپ کرنے لگیں۔ فہد، تم ابھی پی ٹی اے میں ہو؟ وہ ایک پرانے کلاس فیلو کو میسج لکھ رہی تھی۔ کیسی ہو کشمالہ؟ آنٹی کیسی ہیں؟ فیس بک پہ ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ اب بہتر ہیں، تھینکس۔ وہ سوچتے ہوئے لکھ رہی تھی۔ ایک موبائل نمبر دے رہی ہوں، مجھے پچھلے 1 ماہ تک اس کا سگنل ٹریس کر کے دو، ہر روز کے محسوس اوقات کی لوکیشن۔ اس نے وہ وقت لکھ دیا جس میں کیف گھر سے غائب ہو جاتا تھا۔ لنچ بریک کے بعد فوراً کر دیتا ہوں، کوئی اور حکم؟ اور فہد نے ایسا ہی کیا۔ گھنٹے بھر بعد اس نے ایک PDF فائل کشمالہ کو واٹس ایپ کر دی۔ وہ صرف ان 5 گھنٹوں کی لوکیشن دیکھنا چاہتی تھی جن میں کیف غیر حاضر ہوتا تھا۔ ان 5 گھنٹوں میں آنے جانے کا وقت نکال کے اس کا سگنل ایک ہی لوکیشن پہ رک جاتا تھا۔ مگر سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ کیف ماں کی سرجری والے دنوں میں چھٹی لے کر اسلام آباد نہیں گیا تھا، وہ لاہور کی اسی لوکیشن پر موجود تھا۔ کشمالہ نے اس لوکیشن کے ہندسے گوگل میپس میں ڈالے اور سرچ کیا۔ وہ گلبرگ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی۔ اس کے لب بے یقینی سے کھل گئے۔ وہ جگہ اتنی مہنگی تھی کہ وہ وہاں کرائے کا اپارٹمنٹ تک افورڈ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کے سوشل سرکل میں کوئی وہاں رہتا تھا۔ کیف خواب میں بھی وہ جگہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، پھر وہ وہاں کیسے رہتا تھا؟ کیا اس کو کسی امیر دوست نے اپنا اپارٹمنٹ رہنے کے لیے دے رکھا تھا؟ یا شاید وہ وہاں کام کرتا ہو، کوئی دوسری جاب۔ اب تک اس نے بہت کچھ نظر انداز کیا تھا، کیف کے مہنگے گیجٹس، اس کی فون کالز، اس کی باتیں چھپانا، لیکن اب بات بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ کیف جمال کی ایک خفیہ زندگی تھی جس سے وہ ناواقف تھی۔ کیف بیسمنٹ کے کمرے کے میٹرس پہ چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ پنکھے کے 3 پر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اس کی نظریں ان کے ساتھ گھوم رہی تھیں۔ حور جہاں بیگم کے آپریشن کو آج 8واں دن تھا۔ کل ان کی پٹی کھل گئی تھی اور وہ روح بے صحت تھی، مگر اس دوران اس کی کشمالہ سے ملاقات برائے نام ہی ہوئی تھی۔ دوبارہ خون پھینکنے جیسا واقعہ بھی نہیں ہوا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ اپنے متعین کردہ گھنٹوں میں ڈیوٹی کرتا اور چلا جاتا۔ 5 گھنٹے اپارٹمنٹ میں گزارنے کے بعد واپس آتا اور گارڈ کی کرسی پر بیٹھ جاتا۔ زندگی اسی روٹین کے دائرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا پروگریس ہے؟ مالک کی کال پہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اوپر سے یہ سوال۔ کچھ خاص نہیں۔ وہ کانوں میں ایئر پوڈز لگائے اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پروگریس نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ برہمی سے بولا۔ کیف کے چہرے پر بدمزگی پھیلی۔ اس کی ماں بیمار ہے، میں اس سے زبردستی کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکتا۔ بجلی ایک جھپکے سے چلی گئی۔ پنکھا UPS کی وجہ سے گڑگڑانے لگا۔ اسی لیے تم سے سوچا کہ تم اس لڑکی کو پریشان کر دو۔ مالک کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اس کا اشارہ مالا اور صفورہ کی گفتگو کی طرف تھا۔ میں نے اسے پریشان نہیں کیا، وہ ایک غلط فہمی تھی۔ میں نے اس کو توقف کیا، فیکس کر دیا ہے۔ کیسے فیکس کر دیا ہے؟ جہاں اتنے جھوٹ بولے ہیں وہاں ایک اور بول دیا ہے۔ ہوش؟ وہ ایک دم فون میں گرایا۔ مالک خاموش ہو گیا جیسے اس کو اس لہجے کی توقع نہ تھی۔ ایسا کرتے ہیں، آج اس ڈیل کو ختم کرتے ہیں۔ کیف چونک گیا۔ ابھی 2 ماہ مکمل نہیں ہوئے، میں یہاں 2 ماہ کے لیے آیا تھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ 2 ماہ کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، استعفیٰ دو اور وہاں سے نکل آؤ۔ تمہیں ویسے بھی کوئی کام کی معلومات نہیں ملی، نہ ملے گی۔ مجھے اس کی زندگی سے کب نکلنا ہے یہ میں طے کروں گا۔ کیف دانت پہ دانت جما کے دبی آواز میں بولا۔ تم مجھے ڈکٹیشن دینا بند کرو۔ دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ پھر مجھے مت کہنا کہ تمہیں خبردار نہیں کیا۔ کیف نے ہوں کہہ کے سر جھٹکا اور فون رکھ دیا۔ مالک اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ مالک اس وقت کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا، سفید بال جیل سے جمائے
بنا سلوٹ کے 3 پیس سوٹ پہنے، قیمتی گھڑی کلائی پہ باندھے وہ کسی میٹنگ کے لیے تیار کہیں جا رہا تھا، لیکن صاف واضح تھا کہ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کال بند کرتے ہی اس نے ایک نمبر ملایا مگر وہ بند تھا۔ مالک نے جھنجھلا کے ایک دوسرا نمبر ملایا اور موبائل کان سے لگایا۔ مسٹر فرید اپنے روم میں ہیں، ان سے بات کروائیں، وہ انگریزی میں بولا۔ چند لمحے کے انتظار کے بعد وہ لائن پہ تھا۔ کیا ہوا مالک؟ وہ اس لڑکی کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، اسے اس جاب کے لیے بھیجنا ایک غلطی تھی۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے جو ایک لمبے چوڑے مرد کو گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے، مالک تلخی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے مالک، اسے 2 ماہ کے اندر اندر وہاں سے نکلنا تھا، ہماری یہی ڈیل ہوئی تھی۔ تم بے فکر رہو، میں اس کو وہاں سے نکال لوں گا۔ کیسے؟ وہ چونکا۔ بہت آسان ہے، وہ سڑک کنارے بھاگتے درخت دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہم کشمالہ مبین کو اس کے باڈی گارڈ کی حقیقت بتا دیں گے، وہ اسے خود ہی نکال دے گی۔